لله الذي قبلة وأخيرا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر، آخری کتاب دے کر، آخری دین دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ بھی آخری نبی ہیں، آپ کا لایا ہوا دین بھی آخری ہے، اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم بھی آخری اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد، آپ کی امت کے بعد بھی کوئی نئی امت نہیں آئے گی، اور اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہوگا۔ تو جب آپ آخری ہیں اور آپ کا دین بھی آخر ہے اور آپ کی امت بھی آخر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ کو دی ہے وہ بھی آخر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہادی بنا کر، ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور آپ کے دین کو، ہدایت والی کتاب کو دے کر بھیجا۔ بزرگان محترم، یہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہدایت سے نوازتے ہیں، اور جو دین، جو اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں، اور اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر وہ ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے ہم اس کی قدر نہیں جانتے، اس کی
قیمت ہم نہیں پہچانے. یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی عظمت اللہ کے یہاں کتنا ہے، ایمان کی عظمت اللہ کے یہاں کتنا ہے، ایمان داروں کا مقام اللہ کے یہاں کتنا ہے. عام طور سے اس کی قدر سے ہم واقف نہیں ہیں، تو اس سے ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. ایک شاعر فارسی کا کہتا ہے، قدر گوہر نی شناخت شاہ دانت اور بدانت گوہر. قدر گوہر شاہ دانت اور بدانت گوہر. گوہر کی قیمت، گوہر کے قیمتی موتی جو نایاب ہے، انمول ہے، اس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی. اس کی قیمت کون پہچانے؟ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں اگر یہ قیمت کی گوہر موتی آپ دے دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ ایک معمولی موتی ہے. اس کی قدر اس کو معلوم نہیں، اس کی قیمت اس کو معلوم نہیں، اس کی قیمت کی پہچان اس کو نہیں. تو اس گوہر کو پہچاننے والے دو ہی ہیں، ایک وقت کا بادشاہ اور دوسرا جو گوہری ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس فن کا ماہر ہے، وہی جانتا ہے. تو شاعر فارسی کا کہتا ہے، قدر گوہر شاہ دانت اور بدانت گوہری. تو اس کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا گوہری جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی جانتا ہے. ایک آدمی کے پاس قیمت کی گوہر مل گیا، اب وہ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتے. تو جاؤ جو وقت کا بادشاہ ہے وہ اس کی قیمت جانے گا اور اس کو تم کو منہ مانگے قیمت دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی قیمت کتنی ہے. اس لیے وہ منہ مانگے قیمت دے کر اس موتی کو لے کر وہ اپنے تاج میں اپنے سر پہ رکھے گا. اور یہ گوہری ہے جو جسے ہم سونال کہتے ہیں، جو گوہری ہے اس کے بیچنے والے ہوتے ہیں، اس فن کی جو مالک ہوتی ہے اس کی قیمت لگائی کروڑوں میں ہے. تو ایک گوہر کی قیمت عام آدمی نہیں جانتا، صرف بادشاہ جانتا ہے یا گوہری جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا، اس کی قیمت اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے. اور اس کی قیمت جاننے والے یا تو اللہ ہے یا تو پھر اللہ کے ولی ہیں. حضرت انبیاء علیہ السلام اس کی قیمت کو جانتا ہے کہ ایمان جو اتنا انمول ہوتی ہے، انمول کتنی اس کی قیمت ہے، نایاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، بن مانگے بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اس قیمت کو سمجھانے کے لیے، اس کی قیمت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. ہر نبی نے آ کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس جملے کے اندر اتنا وزن ہے، اتنی قیمت ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے بچ جاؤ گے. کلمہ پڑھو، اس کلمہ یہ گوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اگر بندہ کہہ دیتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہو گیا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا، جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، تو اس نے عام طور سے ہم اس کی قدر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو رجال اللہ ہیں، اور دوسری طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں کو بھی نازل فرمایا. بہت ساری کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل اور کئی آسمانی کتابیں، صحیفے آئے، چھوٹی بڑی کتابوں کا اللہ نے نزول فرمایا. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہدایت والی کتاب ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس، ھدی للعالمین، یہ ہدایت والی کتابیں تمام دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا اپنے نبی کے. تو حضرت انبیاء علیہ السلام نے آ کر محنتیں کی. میرے دوستو، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمایا. تو ایک اسے ہم ہدایت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس لیے اس کو ماننے کا، اس کو دعا کرنے کا حکم دیا اور بار بار پڑھنے کا حکم دیا.
بار بار ماننے کا حکم دیا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، چاہے وہ 4 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو، 2 رکعت والی ہو، چاہے دن کی نماز ہو، چاہے رات کی نماز ہو، چاہے بدر کی نماز ہو، چاہے سفر کی نماز ہو، تو ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہو. اب اس کے اندر یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں بتا دے سیدھا راستہ جس کو ہم مان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. یہ ہے ہدایت. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار ماننے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کو ہمارے چھوٹے بڑے مرد خواتین بچے بوڑھے لڑکے لڑکیاں سب کو الحمدللہ سے فاتحہ یاد ہے. مکاتب سے لے کر مدارس تک، بڑے بڑے مدارس اور جامعات تک جہاں پڑھائے جاتے ہیں تو ہم سب کو یاد ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ماننے کا حکم دیا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو بتا دے سیدھا راستہ. ابھی پوری ہدایت کیا ہے اللہ نے پورے قرآن میں اس کی تفصیل کی. یہ آیت وہ ایک ہیڈنگ ہے، متن ہے، اس کی پوری تشریح پوری تفصیل اللہ نے پورے قرآن میں بتا دی. ہدایت جسے ماننے کا حکم دیا گیا ہے، ہدایت کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، پھر پتہ چلے گا کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت کتنی قیمت چیز ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اس پر کتنی محنتیں کی ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنا ان سے مار کھائے ہیں، بلکہ نبیوں کو ختم کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ، نبیوں کو ختم کیا گیا، نبی مارے گئے، پیٹے گئے، ستائے گئے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، پیٹا گیا، یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن حضرت انبیاء علیہ السلام نے کام کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنی امت تک اس کو پہنچایا. چاہے نبیوں کو ختم بھی کیا گیا ہو، چاہے نبیوں کو شہر بدل کیا گیا ہو، چاہے نبیوں کو ہجرت کرنے کا موقع گیا ہو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنی زمین کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو سب کو چھوڑا. لیکن نبی کے سامنے یہی ہے کہ میرے قوم اس کو سمجھ جائیں، میرے قوم سمجھے یہ ہدایت کون ہے. یا قومی اہدنا، اے میرے قوم تم ہدایت پا. انی فإنہم قوم لا یعلمون، اے میرے قوم تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے مجاہدے کروائے. وہ مارے گئے، پیٹے گئے، جھٹلائے گئے. فإنہم یکذبونک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپ جھٹلائے گئے. لیکن ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے صبر کیا جب وہ جھٹلائے گئے. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی. اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. فرمایا کہ اے نبی آپ جھٹلائے گئے، آپ ستائے گئے، پیٹے گئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب نے ستائے گئے، پیٹے گئے، مارے گئے. سب نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی آپ بھی صبر کریں. اللہ نے اپنے نبی کو صبر کرنے کا حکم دیا. حالانکہ ادھر سے ظلم ہو رہا ہے، ادھر سے تشدد جاری ہے، ادھر سے آپ کے اوپر بے جا ظلم و زبردستیاں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں. تو معلومات کی کتنی قیمتی چیز. اس قیمت کو چکانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام قتل کیے گئے، وہ مارے گئے، پیٹے گئے، نکالے گئے، ستائے گئے. اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ میں آپ کے اوپر قطروں کی بارش بھی آپ خون سے نہارے آ چکے. احد کے میدان میں آپ خون سے کل بدل ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اتنے زیادہ آپ کا خون بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. لیکن نہیں، یہ ہدایت، یہ ایمان اتنے قیمتی ہے، سب کچھ برداشت ہے. نبی
کا خون بہانا برداشت ہے، نبی کے دندان مبارک شہید ہونا برداشت ہے، نبی کا بے ہوش ہو کر گرنا برداشت ہے، نبی کا تاریخ میں مارا جانا برداشت ہے، لیکن ایمان امت تک پہنچے، قوم تک پہنچے، اتنی نعمت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم ایک چھیلے 3 چھیلے نکل گئے تو ہم نے تو بہت کام ہم نے کر، الحمدللہ کرتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ تو 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تکلیفیں اٹھائی، جس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچائے، ہدایت کے ذرائع اور اسباب ہم تک پہنچے، یوں نہیں پہنچے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، ان کی شہادت، ان کی جام شہادت اور ان کا شہر بدل ہونا، ان کی ہجرت کرنا، بیوی بچوں کو قربان کرنا، اپنی جوان بیویوں کو بیوہ کرنا، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کرنا، ان کی قربانیوں کے بعد یہ ہم تک پہنچائے، ہدایت کے اسباب ہم تک پہنچے۔ آج ہم اپنے آرام کے ساتھ مسجدوں کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں، مدارس میں مدرسے جاری ہیں، باقی ہے جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہیں، وہ سب انہیں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو یہ ہم تک کیسے پہنچتا، ہندوستان کا دین کیسے آتا؟ حضرت انبیاء علیہ السلام بھی ہندوستان میں آئے، صحابہ کرام بھی آئے جن کی خبریں موجود ہیں، یہاں ہمارے جھنڈے میں خبر موجود ہے، اور کیرلا میں وہاں صحابہ کی خبریں موجود ہیں، انبیاء کی خبریں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچائے، ہدایت کے اسباب۔ اب ہدایت تو ہم تک پہنچ چکا ہے، ہدایت ہمیں مل چکی ہے، الحمدللہ، ابھی تو ہم ایمان والے ہیں، کبھی تو ہم پانچ وقت نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی تو ہم اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کبھی تو ہم ادا کر رہے ہیں، تو ہدایت۔ لیکن اس ہدایت کی حفاظت کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ میرے ہم سب کی پوری امت کی ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں اچھی طرح، جو قیمت جس کی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ مثالیں تو بہت ہیں، آپ ایک چھوٹے بچے کے پاس اگر آپ 50 روپے لے کر بھیج دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو 50 روپے ہے، 100 روپے حفاظت سے لے کر جانا اور اس میں یہ چیز خرید کر آنا، اور باقی پیسے اتنے ہوں گے، باقی پیسے حفاظت سے لے کر آنا۔ وہیں آپ ہماری سب سے بڑا نوٹ تو 500 روپے کا ہے، اگر کوئی چھوٹے بچے کو اگر 500 روپے آپ نے تھما اس کے جیب میں رکھ رہے ہیں تو ہم کتنی تاکید کریں گے اس کی، جنہیں گے اسے 10 بار ماں کہے گی، 10 بار کہے گا بیٹے 500 کی نوٹ ہے، 500 ہے۔ کیوں؟ پیسے ہیں پیسے، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے 50 کے مقابلے میں، 100 کے مقابلے میں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ 50 روپے گم ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے، 10 روپیہ ہو گئے، کم ہو گیا، تو اتنی تکلیف میں اگر 500 روپیہ اگر بڑا نوٹ اگر چھوٹ جائے، بچے سے کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہیں۔ تو اس لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جو ایمان، جو ہدایت کے اسباب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے، اکابر علماء دیوبند نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہدایت کے اسباب آج ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ نے اس کی فراہمی عطا کی ہے۔ مساجد ہے، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی تمام کامیں موجود ہیں، دین کے ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے، یہ سب ہدایت ہی تو ہے۔ کام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ذمہ داری یہاں تک مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اسی طرح من نوعاً پوری حفاظت کے ساتھ اپنی اولاد تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور موجودہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب حالات جس طرح تیزی سے بدل رہے ہیں، ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے۔ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں
ساتھ داخل ہو رہا ہے کہ بارش کتنی تیزی کے ساتھ آسمان سے نزول کرے گا، اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب دیا تھا، ایک ہے مساجد، یہ ہدایت کے مراکز ہیں، دوسرا ہے مدارس، یہ بھی ہدایت کے مراکز ہیں، تیسرا ہے مقاصد، یہ بھی ہدایت کے مراکز ہیں۔ یہ سب مرکز ہیں جہاں ہدایت نکلتی ہے، جہاں ہدایتیں تقسیم ہوتی ہیں، جہاں ہدایتیں منتقل ہوتی ہیں، جہاں سے ہدایت ٹوٹ کر دوسروں پر پھیلنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ سب مراکز ہیں، مساجد، مدارس، مکاتب، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ذریعے سے ہم دوسروں کا دین پہنچانا، ہم دوسروں کو نمازی بنا کر مسجد میں لے کر آنا، اور دوسروں کو ہم مدارس میں بھیج کر حافظ و قرآن عالم دین بنانا اور دین کا علم ان کو سکھانا، مکاتب کے اندر بنیادی ضرورتیں باتیں بچوں کو سکھانا، تمام دینی ضرورتیں اور بنیادی باتیں بچوں کو سکھانا، اور اس کا ایک شعبہ مستورات میں بھی ہے، مستورات کے لیے مدارس ہو، مستورات کے لیے بھی نسوان ہو، ان کے لیے بھی مکاتب ہو، اور ان میں جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے لیے الگ انتظام ہو، جو بالغات ہیں ان کے لیے الگ انتظام ہو، شادی شدہ ہے تو ان کے لیے اس قسم کا انتظام ہو، تب یہ دین ان کے راستے سے بھی پھیلے۔ یہ سب اسباب ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین نے آزادی کے بعد، ہندوستان کے آزادی کے بعد الحمدللہ مکاتب کا سب سے پہلے جام پھیلایا کہ مدارس، مساجد تو تھے ہی، اور مساجد میں کوئی اور زیادہ وسعتیں پیدا ہوئی، پھر مدارس الحمدللہ اتنے سالوں کے اندر اتنے مدارس زیادہ ہوئے کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ یہ سب اسباب تو ہیں، ان کے علاوہ ایک اور راستہ ہے جو ہدایت کے مراکز ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا راستہ یہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ اور مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی دین کی اشاعت فرمائی، دین کو پھیلایا ہے، امت کے اندر دین آسانی کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ جو بندہ بے نمازی تھا، اللہ نے خدا میں نکل کر 3 دن 1 چھیلے 3 چھیلے نکل کر وہ کیسے نمازی بن رہا ہے، وہ کیسے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، وہ کیسے شراب نوشی سے دور ہو رہا ہے، نشے آور چیزوں سے دور ہو رہا ہے، بے نمازی تھا اور نمازی بن رہا ہے، جس کے چہرے پہ سنت رسول اللہ اور داڑھی وغیرہ نہیں تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی سوار کی گئی ہے، اور اس کا لباس بے ڈھنگا تھا، اور سنت والا لباس پہن رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں مسواک جیسی سنت اور اسی طرح تسبیح جیسی سنت اس کے ہاتھ میں آ رہی۔ یہ سب ان کی محنتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، اور وہ سمجھتی یہی نعمت ہے، یہ غلط ہے، بہت اس طرح ہوتا ہے میں کام نہیں کر رہا ہوں، اور یہی ایک راستہ، یہ غلط ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ جیسے مدارس، مساجد، مکاتب ہیں، تو اسی طرح یہ دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ آپ غلط سمجھیں، میں خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، معلوم ان کی تنگ نظری ہوتی ہے، ان کا ذہن کم ہوتا ہے، اور انہوں نے یہی ایک راستہ نہیں، غلط ہے۔ یہ تو کام شروع ہوا 200-150 سال پہلے، لیکن مدارس کا سلسلہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، مساجد 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام 200 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ایسے بنایا کہ آپ مدرسے کو جا کر پڑھ نہیں سکتے، مکتب میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کر سکتے، قرآن کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور کہیں آپ نہیں جا سکتے، تو یہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے، چلتا پھرتا مکتب بھی ہے، چلتا پھرتا دینی ادارہ ہے، آپ اس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں قرآن کی بھی صحیح اصلاح ہو رہی ہے، اور آپ سورتیں بھی یاد کر رہے ہیں، سنتیں بھی یاد کر رہے ہیں، سنتوں کو بھی یاد کر رہے ہیں، سنتوں کے مذاکرے اور حلقے بنتے ہیں، علم و ذکر کے حلقے بنتے ہیں، پھر چلتا پھرتا عملی طور پر وہ نمازی، عملی طور پر دین کا داعی بن کر وہ عملی طور پر اپنے اخلاق کو پھیلا رہا ہے، اپنی دین کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کہ دنیا میں سب سے عظیم کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے چلایا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کا کرم اور فضل ہے، اگر اللہ نے اسلام سے تجھے اور آپ کو جوڑا ہے تو یہ فبیہا نعمت ہے، ورنہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔
ادھر بڑھنے کے مجھ سے ہی کام ہوگا، ہم سے ہی کام ہوگا، یہ غلط۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ هو الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں اگر اللہ نے مجھے اس کام سے جوڑ دیا، اللہ نے مجھے امامت میں جوڑ دیا، اللہ نے مجھے مسجد میں جوڑ دیا، اللہ نے مجھے مکتب میں جوڑ دیا، اللہ نے مجھے مدرسے میں جوڑ دیا، اللہ نے مجھے دعوت و تبلیغ کے کام میں جوڑ دیا، یا کسی بھی دینی شعبے میں کام کرنے کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، تو یہ فضیلت ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی فرد کی، نہ کسی افراد کی، نہ کسی جماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اشاعت کی تربیت کرتے ہیں، تو اس میں میرے دوستوں یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم سمجھے، اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ اب جو کام کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں، جو ہمارے پاس جماعتیں آتی ہیں، جو محلے کی جماعتیں ہیں، جو محلے کے ساتھی ہیں، جو کام ہو رہا ہے آپ اس کام سے جڑ جائے، کم سے کم ان کا تعاون کرے، یا کم سے کم ان کی محبت کی نظر سے جڑے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو دین کے کام کرنے والوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں شمار ہوتا ہے، جو دین کے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ان کا حشر بھی وہی فرماتا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہر آدمی گاڑی ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ابھی جو سننے کے لیے چند آدمی ہیں جو محلے کے ہمارے جب تبلیغ والے ساتھی وہی کام کریں گے، وہی گشت کریں گے، وہی جماعتیں نکالیں گے، وہی جماعت میں چلیں گے تو ہم تماشا بن کے دیکھتے نہیں، ہر آدمی ذمہ دار، ہر آدمی کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنی دین کو بنانا، اپنی دین کی اشاعت کرنا، اور دوسری ذمہ داری اپنے گھر والوں کی بھی دین کی حفاظت کرنا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی دہکتے ہوئے آگ سے بچانے بڑی ذمہ داری، اس لیے کہ ہمیں ذمہ دار ہوں گھر کا، تو میرے تحت میں میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، تو اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، ان کے اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، ان کے نان و نفع شکرہ کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، جو اٹھانا بھی چاہیے۔ تو اسی طرح آخرت کے لیے آدمی ان کی دین کی فکر کی بھی ذمہ داری باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، اور اسی طرح گھر کا بڑا فرد ہونے کی حیثیت سے ان کی دین کی حفاظت کرنا، ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کرنا، یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال پہلے سے کام شروع فرمایا، تقریباً اس کی 100 سال ہو گئے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کو سبب بنا کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پھیلایا، کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت الیاس رحمۃ اللہ کو قبول فرمایا، ان کی محنت ہے، جو نماز کا سب سے پہلے انہوں نے جو محنت کیا اٹھا کر پڑھے، حضرت کی تعریف پڑھے، تو کیسے محنت انہوں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص، ان کے رات رات بھر رونا، ان کی فکریں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر کو پوری دنیا میں، بلکہ سال بھر میں عالم کے اندر ایک کام ہے، دنیا میں آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں وہاں ایک کام آپ کو ملے گا، وہ ساتھی آپ کو ملیں گے، وہاں ایک منزل آپ کو ملے گی۔ یہ کیسے ہو گئے؟ یوں نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند ایسے بندوں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں جو گوہر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس طرح کام کو چلاتا ہے۔ اسی کام کا ہم تک پہنچا ہے تو اس کی ذمہ داری حفاظت میں ہمارے اوپر۔ اب جتنا کام ہو رہا ہے اس کی حفاظت کریں، اور آئندہ اس کام کی بڑھانے کی، آئندہ اس کام کو پھیلانے کی اور ہم کوشش کریں۔ اس کی کیا اسباب ہیں موجودہ زمانے کے اندر، وہ تمام اسباب ہم پیدا کریں۔ الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ اسی فکر کے لیے پورے کرناٹک کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے۔ یہ سب پورے مشورے کی بنیاد پر ہوتا ہے، مشورے سے طے ہوتا ہے، کوئی اس میں یہ خاص نہیں ہوتا، مشورے میں بات طے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس سال کے پہلا بیٹ کے اندر آئندہ جمعہ، آج جمعہ ہے تو آنے والا جمعے سے پہلا بیٹ کے اندر اجتماع ہوگا۔ جمعے کی نماز سے ہم وہاں پہنچ جائیں گے، جمعے کے بعد سے وہ عمل شروع ہو جائے گا، جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کے دن ظہر سے
پہلے ظہر سے پہلے دعا ہو رہا ہے. تقریباً 2.5 دن کا یہ اجتماع ہے, تقریباً 3 دن یہ اجتماع پورے کرنا صبح کرنا سے لوگ جڑیں گے. اس کے الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں خواص میں, عوام میں, مزدوران میں, اور ڈاکٹروں میں, علماء میں, اور اسی طرح پی آئی پی لوگوں میں, اور ڈاکٹروں کے اندر ہر ایک تجربات قلیوں کے اندر جسے ہم ذہنی اجتماع کہتے ہیں, وہ سب الحمدللہ تقریباً 1 مہینے سے ہمارے ساتھی ایسی جاگ توڑ محنت کر رہے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. اور کتنے ہماری ماں اور بہنیں, ہم نہیں جانتے کتنی ہماری ماں اور بہنیں روزے رکھ کر اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کتنی مشکلات ہیں ہمارے شہر میں, اور پورے کائنات کے لیے وہ ایسی ہوتی ہے, دعائیں محنتیں کیسے ہوتی. ایک جوان مستقل روزے رکھ کر دعائیں کرتے ہیں. میں دوستوں کام یوں نہیں چلتا, اسباب تو ہیں, اسباب تو پیدا کر دیتے ہیں, لیکن اصل جو روحانیت وہ دعائیں ہیں اور محنتیں ہیں. جو راتوں میں رات بھر جاگ کر دعائیں کرتے ہیں, تو ایسے سر بندے ایسے ہیں اللہ اکبر جن کا اڑنا پھسولنا دعوت تو یہ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, اٹھے تو بھی وہی کام کا نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو قبول فرمائے. ہمارے شہر کے اندر بھی ہمارے ایسے اکابر بڑے موجود ہیں جو اس کو اپنا اڑنا پھسولنا بنا کر کام کر رہے ہیں, جو بھی دن رات ہو رہا ہے. کتنے ساتھی ہیں کہ مہینے بلکہ ہفتے گزر جاتے اور اپنے گھر نہیں جاتے, کہیں ادھر تک آتے ہو, کہیں وہاں تک آتے, اس مشورے سے وہاں, وہاں سے وہاں, بس وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بس نکل گئے اللہ کے لیے, اس دین کی محنت کے لیے, اور امید کی قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کام ہمیں عطا فرمایا, عطا قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو دنیا میں جہاں کہیں بھی محنتیں ہو رہی ہیں, اللہ سے محنت کو قبول فرمائے, محنت کرنے والوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. الحمدللہ.